حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا قصہ اللہ تعالی نے بیان کیا کہ جب وہ مصر پہنچتے ہیں اور مصر پہنچنے کے بعد عزیز مصر کے دربار میں جاتے ہیں اور وہاں ان کی زندگی گزرتی ہے۔ جب وہ جوانی میں جاتے ہیں تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا ان کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو جاتی ہے، اور اتنی فریفتہ ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو برائی کی دعوت دیتی ہے۔ اب دعوت دینے والی کوئی عام عورت نہیں، عزیز مصر کی بیوی ہے، کوئی راہ چلتے نہیں دے رہی، ایک محل کے اندر یہ دعوت دی جا رہی ہے، اور پھر محل کے اندر بھی کتنے ہی بند کمروں کے اندر محفوظ جگہ پہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو دعوت بد دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ جلیل القدر پیغمبر اس عزیز مصر کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے ایک ایمان والا ہونے کی حیثیت سے اپنی آنکھوں، اپنے دل و دماغ میں حیا اور پاکیزگی کو رکھتے ہوئے آگے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا يحب الظالمین، کہ اے زلیخا جس کام کی طرف تو مجھے بلا رہی ہے میں اس سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، بے شک وہ اللہ میرا رب ہے، اسی کی طرف بہترین ٹھکانہ ہے، اور اللہ تعالی ظالم لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ گویا کہ اگر میں تمہاری طرف آتا ہوں تو یہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہوں گا، اور ظالم اللہ کو پسند نہیں، اور اگر میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تو یہ ایک ایمان والے شخص کا کردار اور معیار ہونا چاہیے کہ جب بھی اسے بے حیائی کی طرف بلایا جائے تو قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ اسے بے حیا بننے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ جہاں میں ایک ہوتا ہوں دوسرا میرا رب ہوتا ہے، جہاں کوئی دو ہوتے ہیں تیسرا ان کا رب ہوتا ہے، جہاں کوئی جماعت ہوتی ہے ان کے ساتھ ان کا رب انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم کئی کمروں میں مقفل بند ہو کے اس برائی کی طرف تو مجھے پکار رہی ہے، لیکن یہاں بھی میرا رب ہمیں دیکھنے والا ہے، لہٰذا میں اپنے رب کی پناہ پکڑتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام باہر کی طرف بھاگے، دروازے مقفل ہیں، لاکڈ ہیں، انہیں تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ دروازہ کھینچتے جاتے۔ قرآن کہتا ہے میرا رب دروازہ کھولتا جاتا۔ کتنے دروازے اسی طرح انہوں نے کھولے۔ قرآن ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے، ہمیں یہ سمجھا رہا ہے، یہ تربیت کر رہا ہے کہ تم ایمان والے ہو، اور ایمان والے کے اندر حیا ہونی چاہیے، اس کے دل و دماغ میں پاکیزگی ہونی چاہیے، اس کے سامنے اس کا رب ہونا چاہیے، اور جب وہ ایسے موقع پر اپنے رب سے ڈرتے ہوئے اس کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی بجائے اس جگہ سے راہ فرار اختیار کرتا ہے تو کوشش کرنا اور دوڑنا اے انسان تیرا کام ہے، بند دروازے کھولنا تیرے رب کا کام ہے۔ اور جب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نکل کے چلے جاتے ہیں، زلیخا اپنے اس کام کے اندر ناکام ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ اسے خطرہ ہوا کہ کہیں مجھ پہ الزام نہ لگ جائے، اس نے یوسف علیہ السلام پر انتقاماً یہ الزام لگا دیا کہ یہ میرے ساتھ برائی کے ارادے سے آئے تھے۔
اب کیا ہوا؟ عزیز مصر کے پاس طاقت تھی، اس نے یوسف علیہ السلام کو پس زندان ڈال دیا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے کر دیا۔ کتنے سال گزر گئے کہ بادشاہ کو ایک خواب آتا ہے، اللہ تعالی نے اپنے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو اس خواب کی تعبیر کا ماہر بنایا تھا۔ انہوں نے اس خواب کی تعبیر دی، بادشاہ کو یاد آیا کہ یوسف کو تو میں نے اس لیے جیل میں ڈالا ہے۔ تعبیر سن کر اس نے کہا کہ میں آپ کو نکالتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسے نہیں نکلوں گا، پہلے ان عورتوں سے پوچھئے کہ معاملہ کیا تھا۔ چنانچہ جب پوچھا گیا، عورتوں نے بھی اعتراف کیا، زلیخا نے بھی مانا کہ غلطی میری تھی، نیت میری بری تھی۔ یوسف علیہ السلام تو ایسے نہیں، یہ تو بڑے پاک دامن، با حیا اور با کردار انسان ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالی نے نہ صرف یوسف علیہ السلام کو سرخرو کیا، بلکہ جیل سے نکالنے کے بعد ان کی حیا، ان کی عفت، ان کی پاک دامنی اور اللہ کا خوف جو ان کے اندر تھا، اس کی وجہ سے یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ اللہ تعالی نے انہیں عزیز مصر بنا دیا، مصر کے بادشاہ بن گئے۔ تو میرے بھائیو، جب انسان ایسے موقع پر کہ جب برائی کے سارے راستے موجود ہوں، جب اس کے پاس کوئی بہانہ نہ ہو، جب برائی اس کے سامنے دعوت نظارہ دے رہی ہو، اور وہ لا الہ الا اللہ کو دل میں رکھتے ہوئے کہ جب کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ رہا، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ خوف کرتا ہے، خشیت دل میں لاتا ہے، اور اللہ تعالی کی بڑائی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے سامنے کھڑا ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس طرح اسے عطا فرماتے ہیں اور نواز دیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ یہی فرماتے ہیں کہ جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اپنی خواہشات سے رکا اور مجھے اور میرے حکم کو اس نے ترجیح دی، اللہ فرماتے ہیں میں اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما دوں گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنایا، جسے حدیث فی الغار کہا جاتا ہے، کہ بنی اسرائیل کے اندر 3 آدمی تھے، کہیں سفر پہ نکلے، جب جنگل میں پہنچے بہت تیز بارش شروع ہو گئی، پناہ لینے کے لیے ایک غار میں گھسے، غار میں گئے ہی تھے کہ غار کے اوپر ایک بڑی چٹان آ گری اور غار کا دہانہ اور منہ بند ہو گیا۔ اب یہ زور لگاتے ہیں، وہ چٹان نہیں ہل رہی، بڑے پریشان ہو گئے، اپنی موت یاد آنے لگی کہ اس جنگل کے اندر ہمیں کون بچانے آئے گا، ہم یہاں بھوکے اور پیاسے ایڑیاں رگڑ کر مر جائیں گے۔ کہ اسی اثناء میں ایک شخص کے دل میں خیال آیا، اس نے باقی دونوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ اب بچنے کا تو کوئی راستہ نہیں، صرف اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، چلو ایک معاملہ کرتے ہیں، اللہ تعالی کے سامنے ہم میں سے ہر ایک اپنی نیکی کو یاد کرتا ہے اور نیکی یاد کر کے اس سے دعا کریں گے کہ اے اللہ، اگر تجھے یہ نیکی پسند آئی ہے تو ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ چنانچہ ایک آگے ہوا، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور عرض کرنے لگا کہ اے باری تعالی، آپ جانتے ہیں میں ایک چرواہا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، اور بکریاں چرانے کے بعد جب شام کو گھر لوٹتا ہوں ان کا دودھ برتن میں بھرتا ہوں اور سب سے پہلے اپنے بوڑھے والدین کو پلاتا ہوں، پھر اس کے بعد بیوی بچوں کو دیتا ہوں۔ اے اللہ، ایک دفعہ ایسا ہوا، تجھے علم ہے میں بکریاں چراتے چراتے دور جنگل میں نکل گیا، مجھے آتے ہوئے واپسی میں دیر ہو گئی، میرے والدین جو بوڑھے ہیں میرا انتظار کرتے کرتے اسی طرح سو گئے۔
جب میں آیا میں نے بکریوں کے تھنوں سے دودھ نکالا اور والدین کی طرف بڑھا، میرے بچے پیاس سے بھوک سے بلک رہے تھے، لیکن میں ان بچوں کی طرف جانے کی بجائے اپنے والدین کے سرانے کھڑا ہو گیا، اور اس انتظار میں کہ جب بھی ان کی آنکھ کھلے گی یہ مجھ سے دودھ لیں گے، نوش کریں گے۔ اے باری تعالی، بچے مانگتے رہے، لیکن والدین کا احترام، والدین کی محبت، والدین کا درجہ اور ان کا جو مقام تو نے بنایا ہے وہ میرے دل میں تھا۔ اے باری تعالی، ساری رات گزر گئی، صبح کو والدین کی آنکھ کھلی، میں نے وہ دودھ انہیں پلایا اور اس کے بعد اپنے بچوں کو دودھ دیا۔ ان کا مقام اور مرتبہ میرے دل میں موجود تھا۔ اے اللہ، اگر تجھے والدین کے ساتھ میرا یہ نیک عمل کرنا پسند ہے تو اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چٹان تھوڑی سی سرک گئی اور روشنی اندر آنے لگی۔ دوسرا آگے ہوا، عفت اور پاک دامنی کی بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک ایمان والے کے دل میں، خصوصاً جو نوجوان ہیں، ان کے دلوں کے اندر، ان کے دماغ میں، ان کی آنکھوں میں جب عفت و پاک دامنی، حیا اور پاکیزگی ہوگی، اللہ تعالی ان کے لیے آسمانوں سے برکتوں کے دروازے کھولے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس زمین کے اوپر انہیں سکون عطا کرے گا۔ وہ دوسرا شخص آگے ہوا اور کہنے لگا، اے باری تعالیٰ، آپ جانتے ہیں میری ایک چچا زاد بہن ہے جو مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، اور میں اس کے حسن پہ فریفتہ تھا، اور میرے دل میں، میرے دماغ میں بری نیت موجود تھی، اور میں اسی در میں لگا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اسے کہیں ضرورت پیش آئی اور اس نے مجھے کہا کہ 100 دینار لا کر مجھے دو، میں تمہاری بات پوری کروں گی، تمہاری خواہش پوری کروں گی۔ چنانچہ میں 100 دینار کماتا رہا، جب 100 بنے میں اس کے پاس گیا، اسے 100 دینار پیش کیے، اور جب میں اپنے ارادہ بد کو پورا کرنے لگا، وہ لڑکی اللہ کے خوف سے رو پڑی اور اس نے مجھے یہ جملہ کہا، اتق اللہ، اے میرے چچا زاد، اللہ سے ڈر، اگر آنا چاہتا ہے اچھے طریقے سے آ، میرے ساتھ نکاح کر، اور نکاح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں تجھے ثواب ملے گا، لیکن اس طرح مجھے اللہ سے خوف آتا ہے، تو بھی خوف کھا۔ اے باری تعالیٰ، اس وقت حالات ایسے تھے کہ میں اگر اپنے ارادہ بد کو پورا کرنا چاہتا میں کر سکتا تھا، لیکن جب اس کا یہ جملہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر، میرے دل میں آیا، میرے دل کے اندر تیری خشیت آ گئی، تیرا خوف آ گیا۔ اے باری تعالی، اگر آپ کو میری وہ نیکی اور اس وقت جو تیرا ڈر میرے دل میں آیا وہ پسند ہے، ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چٹان تھوڑی سی اور سرکی اور باہر کا منظر نظر آنے لگ گیا، لیکن یہ ابھی بھی باہر نہیں جا سکتے تھے، جگہ ابھی تنگ تھی۔ تیسرا شخص آگے ہوا اور عرض کرنے لگا، اے باری تعالی، اے باری تعالی، آپ جانتے ہیں میں تاجر ہوں، میرے پاس ایک مزدور آیا تھا کام کرنے کے لیے، اور کام کرنے کے بعد میں نے اسے مزدوری ابھی نہیں دی، وہ چلا گیا، لیکن اس کی مزدوری کو میں نے اپنا حق کے حلال نہیں سمجھا، اپنا حق نہیں سمجھا، بلکہ اس کے ان پیسوں کو امانت سمجھتے ہوئے میں نے اپنے کاروبار میں لگا دیا۔ ایک بکری خریدی، اس بکری نے بچے دیے، حتیٰ کہ کرتے کرتے ایک بڑا ریوڑ اس کے پیسوں سے تیار ہو گیا۔ کئی سال کے بعد وہ مزدور میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میری مزدوری دیجئے۔ یا اللہ، اگر میں چاہتا میں اس سے کہہ سکتا تھا کہ اتنے سالوں کے بعد کون سی مزدوری ہے، چل نکل بھاگ، لیکن میں نے یہ کہنے کی بجائے اسے اس کا صرف حق نہیں دیا۔ میں کہہ سکتا تھا یہ تیری مزدوری ہے، لو اور جاؤ،
اور جو پرافٹ اور نفع بنتا تھا وہ پاس روک لیتا، لیکن میرے دل میں تیرا خوف تھا کہ امانت کو پورا کرو اور امانت کا خیال کرو۔ اے اللہ، میں نے اس شخص سے کہا کہ یہ جو دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں چر رہی ہیں یہ تیری ہیں، یہ تیری مزدوری ہے، لو اور جاؤ۔ وہ حیران ہو گیا، وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ اے مالک، آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، میری مزدوری تو ایک دیہڑی کی بنتی ہے، یہ کیا ہے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ تیری اس مزدوری سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نفع عطا کیا، لہٰذا اس پر تیرا حق ہے۔ اور وہ میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس نفع کو لیتے ہوئے بکریاں لے کے چلا گیا۔ اے باری تعالی، اگر آپ کو میری یہ نیکی پسند ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اس مصیبت سے اس نیکی کے صدقے ہمیں چھٹکارا دے دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پہاڑ لڑکھا اور غار کا دہانہ کھل گیا، اور ان تینوں کو اللہ تعالی نے اس مصیبت سے نجات عطا فرما دی۔ میرے بھائیوں، ذرا ہم اپنے اوپر غور کریں کہ کیا کبھی ایسی مصیبت آ جائے، اللہ نہ کرے، کبھی ایسی آزمائش اور پریشانی آ جائے ہمارے دامن پہلو کے اندر، کیا کوئی نیکی ہے جو ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکیں؟ کیا ہمارے پاس بھی کوئی ایسا نیک عمل ہے جس سے ہم اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کر سکیں؟ کیا ہمارے پاس بھی اللہ کو دکھانے کے لیے ایسی نماز ہے، ایسے روزے ہیں، راتوں کو اٹھ کے ایسا قیام اللیل ہے، اللہ کے راستے میں بہایا ہوا کوئی ایسا آنسو ہے، کوئی لوگوں کے ساتھ ایسا نیک عمل ہے، کوئی خدا خوفی کا ایسا واقعہ ہے جو اللہ کے سامنے ہم پیش کر سکیں؟ اگر تو ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے اس روئے زمین پر خوش نصیب ترین انسان ہیں۔ لیکن میرے بھائی، اگر 40-50 سال کی زندگی گزارنے کے بعد بھی ہم سوچ میں پڑ جائے کہ ہمارے پاس تو ایسی کوئی نیکی نہیں، تو ہمیں لمحہ فکریہ ہے، سوچنا پڑے گا کہ ہم اس زندگی کے اندر کیا کما رہے ہیں، ہم اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کون سا سامان تیار کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے کے لیے کون سی نیکی کا ذخیرہ اپنے پاس جمع کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اس آدمی کی جگہ ہوتے تو ہم تو وہ دیہڑی بھی نہ دیتے، وہ مزدوری بھی نہ دیتے، نفع تو دور کی بات ہے، آج ہمارا کردار اتنا گر چکا ہے کہ ہم اگلے کے مال کو غصب کرنا، اس کے مال پر قبضہ کرنا اور اسے اپنا حق سمجھنا، یہ اپنے لیے اس طرح جائز سمجھتے ہیں جس طرح وہ تھا ہی ہمارا، جبکہ اسلام شریعت مطہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس جو دین لے کر آئے اس میں تو آپ نے یہ فرمایا ہے کہ دوسرے کا حق لینا تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر تم نے کسی دوسرے شخص کی زمین میں سے ایک بالشت ہوتا ہے آپ کا اپنا جتنا ہاتھ ہے، ایک بالشت کے برابر 8-9 انچ کے برابر کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں وہ زمین صرف ایک بالشت نہیں، 7 زمینوں کا توق بنایا جائے گا، اور وہ توق بنا کر اس انسان کے گلے میں فٹ کیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے، یہ وہ زمین کا ٹکڑا ہے جو تم نے ظلماً قبضہ کیا تھا، آج تمہیں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آج تو ہم ہل کو باہر سے لا کر دوسرے کا بننا اپنی زمین میں کرتے ہوئے ذرا خوف محسوس نہیں کرتے، جبکہ شرعاً یہ کتنا بڑا ظلم اور کتنا بڑا گناہ ہے کہ 7 زمینوں کا تو اس شخص کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، ہم اپنے رب کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کی بجائے، اکڑنے کی بجائے، اترانے کی بجائے ہم اللہ کے سامنے خوف کھاتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے جھک جائیں اور یہ کہیں کہ اے باری تعالی، ہم اپنی خواہشات پر
عمل کرنے کی بجائے ان سے رکتے ہوئے تیرے حکم کو پورا کریں گے۔ ہم آنکھوں میں حیا اور پاک دامنی لائیں گے، ہم عفت اور پاکیزگی اپنے دل و دماغ میں پیدا کریں گے۔ میرے بھائی یہ ہوگا تو اللہ تعالی آسمان سے برکات کے دروازے کھولیں گے اور جنت ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ رب کریم توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔